امیر محترم، یہاں سے زجر اور ساتھ ساتھ تخفیف دنیاوی. زجر کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا. اللہ ڈانٹ رہے ہیں اپنے بندوں کو. بندے تو سارے اللہ کی ہیں، چاہے کافر ہے تب بھی وہ اللہ کا ہی بندہ ہے. اللہ نے اس کو پیدا کیا. مسلمان ہے تو بھی اللہ کا بندہ ہے، منکر ہے تو بھی اللہ کا بندہ ہے. ساتھ ساتھ دنیا کا ڈراوا بھی اللہ ذکر فرما رہے ہیں. دنیا میں عذاب اور پکڑ کی دھمکی بھی اللہ دے رہے ہیں. قل، میرے پیغمبر آپ فرما دیجیے، ارأیتم، بھلا دیکھو تو، ان اتاکم عذابہ بیاتن، اگر آ جائے تمہارے پاس، ان اگر اتاکم آ جائے تمہارے پاس، عذابہ اس کا عذاب، بیاتن راتوں رات، او نہارن یا دن کو، رات کو تم سوئے پڑے ہو اور اچانک آ جائے، یا دن میں جب تم سب اپنے اپنے کام کاجوں کے اندر اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہو اور اسی وقت تمہارے پر اللہ کا ناگہاں اچانک عذاب آ جائے. ماذا، تو کیا کر لو گے؟ کیا کر لیں گے؟ کیا ہیلا کر لیں گے؟ کیا بچاؤ کر لیں گے؟ یستعجل منہ المجرمون، جس کے بارے میں مجرم جلدی مانگ رہے ہیں، جلدی مچا رہے ہیں. اگر تم جو کہتے ہو کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ عذاب جس کا تو ہمیں ڈراتا ہے، جس عذاب سے لے آ لے آ لے آ، اگر تو سچا ہے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر وہ آ جائے تمہارے پاس راتوں رات، اور جیسے زلزلہ آتا ہے، رات میں سوئے ہوئے اچانک زلزلہ آیا، وہ مریا بیٹ ہو گیا چیز. کاش کہ ہم انہی قدرت کی نشانیوں سے ہی سمجھ جائیں، بڑی بات تھی. اللہ رب العزت نے تو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو عقل دینے کے لیے سارے اسباب اختیار کیے ہیں. تم کیا کر لو گے؟ بولو. کتنے ہمارے آنکھوں کے سامنے زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں. ابھی یہ چند دن پہلے جو لینڈ ٹوٹی ہے، اس میں کیا ہوا؟ مگر رات کو سوئے ہوئے ہیں، سارے سوئے ہوئے ہیں. جب پانی گھروں کے اندر داخل ہو گیا اور ان کی چارپائیوں تک پہنچ گیا، گدے گیلے ہو گئے، تب ان کی آنکھ کھلی، پتہ ہی نہیں چلا. اور بھئی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک طرح کا عذاب ہے. یہ پائپ لائن کا یہ قوم سبا پر عذاب کیسے آیا تھا پتہ ہے؟ ذرا پڑھے نا سورۃ سبا پڑھیں. بڑی خوشحال قوم تھی، ڈیم بنائے ہوئے تھے انہوں نے اپنے زراعت کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے. پانی جو بارش کا آتا تھا وہ جمع کر لیتے تھے سارا. لیکن جب انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ رب العزت نے انہی ڈیموں کے ذریعے ان کو غرق کر دیا. وہی ڈیم ٹوٹے اور سارے تباہ ہو گئے. اور بھائی تم، میں اور آپ انسان جتنی بھی تدبیریں کر لے، رب کی تدبیر کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، زمین پر بیٹھ کر مشرکین مکہ تدبیریں کر رہے ہیں میرے نبی کو ختم کرنے کی، اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو بالکل سبع ہستی سے ختم کرنے کی. اور اوپر رب العالمین آسمان پر بیٹھ کر تدبیریں کر رہا ہے، اور ان کے تدبیروں کا انجام اللہ اس کی تعبیر اور اس کا انجام جو ہے وہ کر رہا ہے. تدبیر کس کی چلی؟ یہ نہ سمجھو کہ جناب یہ حکومت کی غفلت ہے تو فلاں کی غفلت ہے تو اس کی وجہ سے لینڈ ٹوٹ گئی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. نہیں، جو بھی ہے، چاہے بندوں کی غفلت ہے چاہے کسی اور، اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہے؟ تنبیہ ہے. اسی طرح اللہ کا عذاب بھی آ جائے گا. یہی اللہ فرمایا اتاکم عذابہ بیاتن، اور راتوں رات اگر آ جائے
او نہارن، یا دن کے وقت آ جائے اور تم سب اپنے اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہو، ماذا، کیا ہیلا کر لو گے، کیا کر لیں گے؟ یستعجل منہ المجرمون، جس کے بارے میں یہ مجرمین کیا کر رہے ہیں؟ جلدی مچا رہے ہیں، عذاب آئے عذاب آئے عذاب آئے۔ یہ استفہام انکاری ہے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ بد کردار ایسے ہیں، بدبخت ایسے ہیں، بجائے اللہ کی بات ماننے کے، اللہ کے پیغمبر کی بات ماننے کے، الٹا عذاب کے بارے میں جلدی کرتے ہیں، عذاب دیا۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، یہ اصل میں عبارت یعنی یوں بنتی اذا ما وقع ثم آمنتم به، یوں ہے معنی کے اعتبار سے نا، یوں بنتی اذا ما وقع، کیا جب عذاب آ جائے گا، ثم آمنتم به، تو پھر تم ایمان لے آؤ گے۔ اس وقت ایمان کا کیا فائدہ؟ اس وقت ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آ جائے تو اس وقت اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ کیا ہو جائے گا؟ بند۔ سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کو، آگے آ رہا ہے اس کا ذکر، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جب عذاب آیا اور انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، نہیں، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی، کیونکہ یونس علیہ السلام وہاں سے پہلے اللہ کی حکم سے پہلے نکل گئے تھے، اس لیے بعد میں قوم نے توبہ کر لی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ تو یونس علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے کیا آ گئی؟ آزمائش آ گئی، اللہ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، وہاں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا جب وہ واقعہ ہوگا، جب عذاب پہنچے گا، اس وقت تم ایمان لے آؤ گے۔ اس وقت توبہ سارے کرتے ہیں، ہم سارے اس وقت کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ، اس سے پہلے کلمے کیوں نہیں یاد آتے؟ جب اللہ بلا رہا ہے تمہیں حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس وقت تو ہم کہتے ہیں نہیں، کیسا بڑا ہے؟ بابا بڑا ہے۔ صاحب کیا کہتے ہیں ملک شیر خان سے؟ بابا ہو سی تے کم چل سی، نہیں تے جاؤ کچھ بھی کم نہیں چلا۔ او بابا ہے تمہارے جیب میں، جاؤ اپنے باپ کو زندگی دے کر دکھاؤ نا۔ ماں کی روح قبض ہو رہی ہے، جاؤ نا اس پیسے کو خرچ کرو، روح دکھاؤ، اس کو واپس ڈال کے دکھاؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، میں نے آپ کو دکھایا ہے کئی مرتبہ سورۃ واقعہ کے اندر، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، آنکھوں کے سامنے باپ کی روح نکل رہی ہے، تمہارے بچے کی روح نکل رہی ہے، تمہاری بیٹی کی روح نکل رہی ہے، بیوی کی نکل رہی ہے، ماں کی نکل رہی ہے، بھائی کی نکل رہی ہے، عزیز و اقارب کی نکل رہی ہے، دوست احباب کی نکل رہی ہے، آؤ نظر دکھاؤ۔ ایسا تو ہے نہیں صفدر صاحب، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں وہ دوست آتے تھے پہلے، وہ بچے میرے پاس پڑھنے آتے تھے، دوست محمد صاحب ہیں، یہ ادھر رہتے ہیں وارث ٹاؤن میں، پیچھے سے لیلیانی کے ہیں۔ بڑا بیٹا ان کا اچانک ٹھیک ٹھاک بالکل 14-15 سال میں جوان پڑھتا تھا اسکول میں، اچانک اس کے سر میں درد ہوا اور دوائی شوائی یہاں ڈاکٹر عارف ملک کو چیک کرا، فلاں کو چیک کرا، دوائی لے کے وہ اپنی فیکٹری گئے چیک کرنے کے لیے، پیچھے سے بیوی کا فون کیا، جناب بیٹا گر گیا ہے اور اٹھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں رہا۔ وہاں سے بھاگا ہے اور پیسے جیب میں اپنے گاڑی میں ڈال لیے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، ہر چیز ہے۔ بیٹے کو یہاں سے اٹھایا، لاہور پہنچ گیا ہے، وہاں پر جناب ٹریٹمنٹ 14-15 دن چلتی رہی، سارا پیسہ خرچ ہوا، جتنا مرضی پیسہ لگ جائے میرا بیٹا بچ جائے، لیکن نہیں بچ سکتا۔ بتاؤ پیسہ کام، پیسے ہم سب کا ذہن یہ بنا ہوا ہے نا،
کہ پیسے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پیسہ تو موجود ہے نا، ایسا غلط تو نہیں کہہ رہا. پیسہ ہے، نیند نہیں آ رہی، جاؤ جا کر دو ادھر خرید کے لے آؤ، گھنٹہ نیند خرید کے لے آؤ پیسے کے ساتھ، 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، 10 گھنٹے کے لیے خرید کے لے آؤ. گولیاں بھی کھا رہے پھر بھی نیند نہیں آ رہی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسا تو ہے. ریشمی گدے ہیں، نرم و نازک گدے ہیں، بسترے ہیں، لیکن نیند پھر بھی اس کے مقابلے میں اینٹوں پر سونے والا اس کے کیا ہے؟ ہوتے نیند آرام سے سوئے ہوئے. میرے بھائی، میرے عزیز دوست، میرے ساتھی، اللہ کی طرف پلٹ آؤ. وقت ہے آج بھی ہمارے پاس. اپنے ذہنوں سے یہ بات ہم نکال دیں، دل سے یہ بات نکال دیں کہ اللہ کو چھوڑ کر، نبی کی سنت کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو توڑ کر ہم دنیا کے ذریعے کامیاب ہو جائیں، یہ ناممکن، امپاسبل. 100% یقینی بات ہے کہ اس کے بغیر ہم یعنی کہ اللہ کا حکم اور نبی کی سنت کو چھوڑ کر کامیاب ہو جائیں، واللہ العظیم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. عبدالغفار صاحب نہیں کامیاب ہو سکتے. قرآن کیا کہ آئے ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا جب وہ عذاب تم پر آ جائے گا تب بھی مان لے آؤ گے؟ اور پھر اس وقت کہا جائے گا، اللہ فرمانے یہاں معذوف ہے عبارت دقت ہے ترجمہ کیا ہوا ہے، جو قال ہو کہا جائے گا الان، ہن اللہ فرمائے کیا کہا جائے گا؟ اب فقد کنتم به تستعجلون، اور تم تو اس کے بارے میں کیا کر رہے تھے؟ جلدی مچا رہے تھے، شور کر رہے تھے، لے آ لے آ لے آ وہ عذاب لے آ. اب کیوں کہتے ہیں توبہ؟ اب کیوں توبہ کی طرف آ رہے ہیں؟ اب برداشت کرو، اب مقابلہ کرو اس عذاب کا، اور اللہ کا عذاب کا کو مقابلہ کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم، اللہ کا حکم جب آتا ہے حیران. میں تو چونکہ قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، میرا کمال نہیں ہے. مطلب کہیں آپ کے ذہنوں میں یہ خیال ہے جو استاد بار بار یہ باتیں کرتے ہیں، بار بار یہ اب اللہ رب العزت کے فضل کا اظہار کرتا ہوں، اس کا احسان شکر مندی کے لیے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے نا ان ساری چیزوں پر غور و فکر ہوتی ہے. جیسے ہی اس طرح کے حالات آتے ہیں تو اللہ فوراً ذہن و دیکھو قرآن نے یہ بتایا تھا، آندھی آئی، طوفان آیا، اتنا مضبوط، اتنی یہ پچھلے دن ابھی کیلیفورنیا اور وہ امریکہ میں آئے نہیں، طوفان آئے نہیں، کیا کر دیا اس نے سب کو؟ تہس نہس کر کے رکھ دیا. ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا، مشرکوں سے کہا جائے گا، بدبختوں سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو چکھو مزہ دائمی عذاب کا، ہمیشہ ہمیشہ والے عذاب کا مزہ چکھو. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں صرف انہی کاموں، انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے، تمہارے اعمال کا پورا پورا. هل تجزون الا بما کنتم، نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. بھائی اچھا کریں گے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ نیکی ہے. وجزاء السیئات سیئات، اور برائی کا بدلہ کیا ہے؟ برائی ہے. برا کریں گے تو سزا بھی بری ملے گی. زندگی کا کیا پتہ ہے، یہ زندگی بے وفا چیز ہے، اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. اور جو وفا کرنے والا، جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے، اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. اللہ کی ذات اور اللہ کے نبی کی ذات کو.
اللہ اکبر وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں احق ہو، سچی سچی دسو کیا یہ سچی گل ہے؟ کوئی عذاب آنا ہے؟ قیامت آنی ہے؟ کیا؟ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھ سے دریافت کرتے ہیں احق، کیا سچ ہے وہ قیامت، وہ عذاب، وہ سچا ہے؟ سچی بات ہے، مذاق تو نہیں کرتا تھے۔ اور جیسے بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے نا، جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ حکم دے رہے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ گائے ذبح کرو، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہ تم سے مذاق تو نہیں کر رہا؟ اللہ اکبر، نبی کو کہہ رہے مذاق تو نہیں کر رہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کے حکموں کے بارے میں مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں کن میں سے ہو جاؤں؟ میں اللہ کی طرف ایک بات کی نسبت کر رہا ہوں اور اللہ کے طرف سے مذاق کی بات کا تمہیں کہوں کہ اللہ کہہ رہے تم گائے ذبح کرو اور مذاق کر کے کہوں بات؟ یہ بھی ہوئی تھی سچی بات ہے، قیامت آنے والی ہے، عذاب آنے والا ہے۔ قل، میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دی، ای و ربی، ہاں ہاں رب کی قسم، مجھے اپنے رب کی قسم ہے، انہو بے شک وہ عذاب، وہ قیامت، لحق یقیناً سچی ہے۔ سندر صاحب کیا معنی ہے؟ اتنا بھی یقین کے لیے ہے، پھر لام پھر یقین کے لیے ہے، یعنی سارے احتمالات اور سارے شکوک و شبہات کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ رد فرما رہے ہیں، کسی قسم کا شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ انہو لحق، بے شک وہ کیا ہے؟ یقیناً سچ ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اس عذاب لانے والے کو عاجز نہیں کر سکتے، اسے بھاگ۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اعلان کر رہا ہے بھاگ جاؤ، زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا لا تنفذون، بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تخفیف اخروی ہے، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا، جس نے نافرمانی کی، جس نے شرک کیا، جس نے اللہ کی حدوں کو توڑا، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، یہ سارا ظلم کے معنی ہے۔ ظلم صرف کسی کا حق مار لینا نہیں ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، نماز نہ پڑھنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ چوری کرنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ شراب نوشی کرنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ بد نظری کرنا بھی ظلم ہے۔ کانوں سے غلط بات سننا بھی ظلم ہے۔ زبان سے غلط بات بولنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ہاتھوں کو غلط استعمال کرنا بھی ظلم ہے۔ پاؤں کو غلط استعمال کرنا بھی ظلم ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس وجود پر ظلم کر رہا ہے۔ روزہ چھوڑ دینا، حج فرض ہو اور بندہ نہ کرے، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ زکوٰۃ فرض ہو اور زکوٰۃ نہ دے، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ جھوٹ بولنا ظلم ہے۔ رشوت لینا ظلم ہے۔ سود خوری کرنا ظلم ہے۔ بدکاری کرنا ظلم ہے۔ غیبت کرنا ظلم ہے۔ حسد کرنا ظلم ہے۔ چغلی کرنا ظلم ہے۔ تہمت لانا یہ ظلم ہے۔ کسی پاک دامن مرد، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور الظلم ظلمات یوم القیامہ، حدیث میں آتا ہے کہ ظلم جو ہے نا قیامت والے دن بہت بہت سارے اندھیروں کی شکل میں پیش ہوگا، سامنے۔
وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور اگر ہر اس نفس کے لیے، ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے، مَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین کے اندر ہے سارے کا سارا اس کے پاس ہو، سونا، چاندی، جواہرات، موتی، لولو، مرجان، قیمتی دھاتیں، خزانہ، سارا کا سارا ہے صفدر صاحب، لَفْتَدَتْ بِهِ، اور وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے، اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے فدیے کے طور پر دے دے، اسے قبول، عذاب سے بچ، بتاؤ قارون کا خزانہ کیوں نہ اکٹھا ہو جاتا؟ یہ جو سوئس بینکوں میں جمع کر رہے ہیں نا، کرنے دو ان کو، یہ نہ سوچا کرو کہ بھائی اللہ ان کو پکڑ کیوں نہیں، اللہ ڈھیل دے رہے ہیں، مزید مہلت دے رہے ہیں تاکہ صحیح گردن تک یہ پھنس جائیں۔ اللہ نے جس کو عذاب دینا ہوتا ہے نا، اس کی اللہ تعالیٰ وہ کیا کرتے ہیں، خیال ہی بند کر دیتے ہیں، ہدایت کے راستے ہی اس کے لیے بند کر دیتے ہیں، اس کا ہدایت کی طرف خیال ہی نہیں جاتا، سیدھے راستے کی طرف آنے کا خیال ہی اس کے دل میں نہیں آتا، مور لگ جاتی ہے رب کی طرف سے۔ ایسی حالت سے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ سمجھ آئی؟ ان بدبختوں کو دیکھو تو صحیح ذرا یار، بندے نے صدر صاحب کتنی روٹی کھانی ہوتی ہے حسن صاحب؟ 2 روٹیاں کھانی ہوتی ہیں، اور اس 2 روٹیوں کے لیے جناب والی وہ پورے پاکستان کو انہوں نے پریشان کیا ہوا ہے، لوٹ رہے ہیں، یتیموں کا مال لوٹ رہے ہیں، خون چوس رہے ہیں، بیووں کے مال ہڑپ کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم ایک ایک پائی کا جب ان کو حساب دینا ہوگا نا، اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا۔ پریشان نہ ہوا کرو بالکل، ہاں اپنے آپ کو ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے مجھے اور آپ کو جتنا مکلف بنایا ہم وہ کام کریں، اپنے حصے کا کام کریں، اپنے حصے کا دیا جلائیں، اس کے بعد اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ اللہ نے مجھ سے نہیں پوچھنا ہاں بھی لاہور والے کیوں نے سے ایمان لیا ہے، ملتان والے کیوں نے سے لیا ہے، فلانے کیوں نے سے لیا ہے، فلانے کیوں نے سے، محمد علی بلاک والے سارے نمازی کیوں نے سے ہو گئے۔ اللہ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھنا، پوچھنا ہے جی اللہ نے مجھ سے کیا پوچھنا ہے، تو نے کیا کیا تھا، تو نے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا، خود اس کے مطابق عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ مجھے سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جہاں تک میرا اور آپ کا اختیار ہے، اپنے اس اختیار میں کبھی، ہاں جی صدر صاحب سمجھ آ رہی غلطی نہیں آ رہی؟ اللہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف، اس پر بوجھ اتنا ہی ڈالتے ہیں جتنا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر میں ایک بوری اٹھا سکتا ہوں 100 کلو کی، تو آپ 200 کلو کی دو بوریاں ڈال دیں گے تو میں تو مر جاؤں گا۔ تو اللہ ایسے نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ قطعاً اپنے بندوں پر ظلم۔ ہمارا کام کیا ہے، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، دکھ ہو سکھ ہو، امیری ہو غریبی ہو، دن ہو رات ہو، محفل ہو تنہائی ہو، ہر وقت حکم کیا ہے، لا الہ الا اللہ، بس یہ کام ہے۔ باقی نتیجے کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھتے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں سنیے، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں اور عذاب سے بچنے کے لیے بدلے میں کیا کر دے ڈالے تو عذاب سے بچ، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور اپنی پشیمانی کو چھپانے کی کوشش کریں گے جب عذاب دیکھیں گے۔ اسرا کا لفظ ہے نا،
ذو معنی ازداد میں سے ہے، دونوں معنی اس کے اندر ہے۔ اس کا معنی ظاہر کرنا بھی ہے، چھپانا بھی ہے۔ یہاں یہ چھپانے والا معنی کیا ہوا ہے، اثر روح چھپائیں گے ندامت کو، شرمندگی، پشیمانی۔ جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا، شرمندہ ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہوتا ہے اپنی پشیمانی کسی طرح کے نال چھپا لواں، لیکن چھپ نہیں سکتی، ہوتا ہے نا۔ سر محفل جب وہ سب کو پتہ چلتا ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات ایسے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلا ہے وہ مجرم ہے، ایز بندہ گلٹی ہے، ضرور اس نے کوئی کام کیا ہے۔ اثر ندامتا، وہ اپنی بدعمالیوں کو پیچھے جو انہوں نے کیے ہوں گے نا، اللہ کا عذاب دیکھ کر، جہنم کو دیکھ کر، جہنم کا ایندھن دیکھ کر، وہاں کی سختیاں دیکھ کر اپنی پشیمانی کو چھپائیں گے، لیکن چھپا نہیں سکیں گے، ایک مطلب۔ یا دوسرا یہ اثر ندامتا، ظاہر کریں گے پشیمانی کو، ہائے ہائے کی کر بیٹھے۔ کیا کریں گے؟ جب عذاب دیکھ لیں گے نا تو اپنی ان بدعمالیوں کے اوپر ندامت کا اظہار کریں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، لیکن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، دنیا کچھ بھی نہیں، حقیقت ہے کچھ بھی نہیں، واللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ استاد آپ سے دنیا پیچھے لگے ہوئے تو سنو آدھے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ چاہے میں اس کے خلاف چل رہا ہوں، بات حقیقت ہے، بات حقیقت ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ دنیا ہونے کے باوجود سب کچھ حاصل نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا۔ قرآن وہ جو خالق دنیا ہے، دنیا کا جو خالق ہے، وہ کہتا ہے یہ دنیا کیا ہے؟ لہو و لعب، کھیل تماشا ہے۔ عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ وہ خالق کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اگرچہ میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، شیطان میرے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، وہ مجھے بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی کبھی پھسل بھی جاتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو باز نہیں کہتا، ہاں؟ اور قرآن کا حکم بھی ہے کہ لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تبلیغ کا، دعوت کا، قرآن بتلانے کا مقصد کا تعین یہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کر رہے ہو، آپ کر رہے ہو، آپ کر رہے ہو، آپ کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، او بھئی میں کر رہا ہوں، نہیں پتا تو اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، اور اللہ جب سمجھ آئے گی تو اللہ پھر توفیق بھی دیتا ہے بچنے کی، اس طرح ہے کہ اور خدا کی قسم دی ہے اللہ نے توفیق۔ جب تک نہیں پتا تھا بارے بارے چلتے، جب پتہ چل گیا ہے تو کوشش ہوتی ہے اپنی طرف سے، حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ بندہ ان بدعمالیوں سے، اللہ کے نافرمانیوں سے، اللہ کے ناراضگی سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ بچائے، اور بچنے کی کوشش کرے، اپنے خالق مالک کے حکموں کے مطابق، اس کے بھیجے ہوئے منشور اور اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ یہ کرو، باقی تو سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، بڑی امت مسلموں کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔